کیا ہم بصیرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے اپنے ارد گرد کہ کائنات میں جو چیزیں وجود میں آتی ہیں یا تکمیل پذیر ہوتی ہیں، ان کے لیے مختلف عوامل کا تعاون ضروری ہے۔ مختلف چیزیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کرتی ہیں اور پھر ایک نیا پروڈکٹ وجود میں آتا ہے۔ مثلاً اگر ہم بارش کو دیکھ لیں، بارش کے برسنے کے عمل کو دیکھ لیں، تو سورج، سمندر، ہوا، بادل سب چیزیں مل کے بارش برسانے کا کام کرتی ہیں۔ جیسے کہ سمندر سے سورج جو ہے وہ سارا پانی ایبزارب کر لیتا ہے، اس کو ویپرز کی صورت میں کنورٹ کر دیتا ہے، اور پھر وہ بادل بنتے ہیں اور پھر بادلوں کے ذریعے سے پانی برسنا شروع ہوتا ہے۔ انسان کے جسم کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو ہر جو آرگن ہے باڈی کا، وہ ایک خاص تناسب کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے نا، اور باقی سارا جسم بھی اسی کے تحت چل رہا ہوتا ہے۔ اگر ایک بھی باڈی پارٹ مفلوج ہو جائے، کام کرنا بند کر دے، دوسرے عضو کے ساتھ تعاون نہ کرے، تو انسان بیمار ہو کر بستر پہ پڑ جاتا ہے۔ سر درد کو ہی دیکھ لیں، اگر آپ ٹھیک ٹھاک کام کر رہے ہیں، اچانک سر درد ہو جاتا ہے، بندہ کیسا چڑچڑا ہو جاتا ہے، کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی ہوتی اور بس دل کرتا ہے میں لیٹ جاؤں، کسی سے بات تک نہ کروں، اتنا زیادہ کبھی کبھار سوئر موڈ ہو جاتا ہے بندے کا۔ تو اگر آپ کا ایک آرگن بھی دوسرے آرگن کے ساتھ تعاون نہیں کرتا، ہیلپ آؤٹ نہیں کرتا پوری باڈی کو، تو انسان کی کیا حالت ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے اللہ کے واحد ہونے کی۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بھلا بتلاؤ تو آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ کس نے آسمان سے بارش برسائی، پھر اس سے ہرے بھرے رونق باغات اگا دیے؟ ان باغوں درختوں کو تم ہرگز نہ اگا سکتے تھے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ بلکہ یہ لوگ سیدھی راہ سے ہٹ جاتے ہیں۔ کیا وہ جس نے زمین کو قرار گاہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں جاری کر دیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان آڑ بنا دی، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر کچھ جانتے ہی نہیں۔ بے کس کی پکار کو جبکہ وہ پکارے، کون قبول کر کے سختی کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت اور عبرت حاصل کرتے ہو۔ کیا وہ جو تمہیں خشکی اور تری کی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے اور وہ اپنی رحمت سے پہلے ہی خوشخبریاں دینے والی ہوائیں چلاتا ہے، کیا اللہ کے سوا کوئی معبود بھی ہے جنہیں یہ اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں؟ ایسی باتوں سے اللہ بلند و برتر ہے۔ اور کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ اور کون تم کو آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ان کاموں کے ساتھ حصے دار ہے؟ کہو اگر کوئی اور ہے تو لاؤ دلیل اگر تم اپنے بات میں سچے ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہم سے بار بار پوچھ رہا ہے کہ یہ بھی میں نے کیا، وہ بھی میں نے کیا، کیا میرے علاوہ کوئی اور کر سکتا تھا؟ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ جیسے آپ نے بہت سارے کام کیے ہوں نا، اور گھر میں کوئی کہہ رہا ہو کہ نہیں یہ اس نے نہیں کسی اور نے کیا ہوگا، تو آپ اپنی ساری چیزیں گنوا رہے ہوں کہ یہ بھی اس وقت بھی میں نے کیا تھا، اس وقت بھی میں نے کیا تھا، یہ بھی میں نے کیا تھا، وہ بھی میں نے کیا تھا، تو میرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ میں نے ہی کیا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اپنی ساری چیزوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ سمندر میں نے بنایا ہے، سورج چاند میں نے بنایا ہے، اس دنیا کو میں نے بنایا ہے، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، تم اگر مجھ سے سوال کرتے ہو تو میں اس چیز کو سولو کرتا ہوں۔ کیا میرے علاوہ ہے کوئی جو تمہیں رزق دیتا ہے، جس نے زمین و آسمان بنایا ہے؟ اگر تم سمجھتے ہو تو پھر لاؤ دلیل اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے۔ ان آیات کو سمجھنے کے بعد کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ ایک نہیں ہے؟ ایک الہ کو نہ ماننے والا سیدھے راستے پر نہیں ہو سکتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ایک اللہ کو نہ ماننے والے ہی بھٹک جانے والے ہیں، اور ایک الہ کو ماننے والے مطمئن، مسرور اور شاد ہیں، اور بہت زیادہ الہ والے لوگ بے چین، مضطرب ہیں، اس لیے کہ ایک الہ کو ماننے والا طبعی اور فطری قانون کے دائرے میں ہے، لاز آف نیچر کے اکارڈنگ چل رہا ہے، اور دوسرے لوگ غیر فطری زندگی گزارنے پہ بے چین اور غیر مطمئن ہیں۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلکہ ہم سے پوچھتا ہے
ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک شخص تو وہ ہے جس کی ملکیت میں بہت سے کج خلق آقا ہیں جو اسے اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا شخص پورا کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے، کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک ایسا شخص ہے جس کے بہت سارے آقا ہیں، آقا بھی کج خلق یعنی کہ غلط قسم کے آقا ہیں، غلط قسم کے مالک اس نے اپنے بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جو اس کو گمراہی کی طرف بھی لے کے جاتے ہیں، اور ایک ایسا بندہ ہے جس کا صرف ایک ہی آقا ہے، جس نے اپنے آپ کو ایک ہی آقا کی غلامی میں دیا ہوا ہے، تو کیا وہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے نا، کیونکہ زیادہ خدا جس کے ہوتے ہیں تو اس بندے کو سارے خداؤں کو راضی کرنا پڑتا ہے، جس کے ایک خدا ہوتا ہے تو اس نے تو ایک ہی کو راضی کرنا ہے، تو وہ تو بہت ہی آسان ہے نا۔ اچھا، یہاں پر ہم تھوڑا سا الہ کو رک کے سمجھ لیتے ہیں کہ الہ کون ہوتا ہے۔ الہ کہتے ہیں معبود کو، جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، تو الہ کہتے ہیں معبود کو، ایسی ہستی جس کی عبودیت کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس کی پرستش کی جائے، اور صرف عبادت نہیں کی جائے بلکہ مشکل میں اسی کو پکارا جائے، خوشی میں اسی کا شکر ادا کیا جائے، اور کوئی ایسی ہستی اس کے ساتھ انوالوڈ نہ ہو جس کو ہم کسی بھی قسم کی پرابلم میں یا کسی بھی قسم کی خوشی میں شامل کریں، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں الہ۔ تو یہاں پر یہی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہی داتا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی کشتیوں کو پار لگانے والا ہے، اللہ ہی بگڑیاں بنانے والا ہے، کوئی غوث اعظم نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی کچھ اور نہیں ہے۔ یہ کانسیپٹ اپنے مائنڈ میں کلیئر کر لیں، اپنے پلوؤں کے ساتھ باندھ کے گٹھان لگا لیں۔ کوئی پیر ہمیں کچھ نہیں دے سکتا، خواہ وہ زندہ ہو، خواہ وہ اس دنیا سے جا چکا ہو، یعنی کہ ہماری ہر چیز کا محور واحد اور احد اللہ ہی ہو، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہماری کسی دکھ اور خوشی غمی میں شریک نہ ہو۔ یہی عقیدہ توحید ہے، عقیدہ وحدانیت ہے، جس کے اوپر اسلام کی بیس ہے، جس کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر اس بنیاد کو ہی نہ سمجھا، اگر ان بیسکس کو ہی نہ سمجھا تو آپ کے عقائد خراب، اور اگر عقائد خراب تو مسلم سے نکل کے مشرک میں شامل ہوتے ہوئے آپ کو ذرا دیر نہیں لگے گی۔ انفارچونیٹلی مسلمانوں کے ہاں بھی ایک گروہ یہ کہتا ہے یا غوث اعظم المدد، ایک گروہ کہتا ہے یا علی مدد، ایک گروہ کہتا ہے فلاں پیر المدد۔ تو اللہ کہاں گیا؟ اللہ سے تو آپ نے مدد ہی نہیں مانگی، اللہ کی رضا تو شامل حال رکھی ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ایسے لوگوں کو یہ سمجھایا جائے کہ بھائی اللہ سے مانگو، تو ان کا کہنا آگے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے ہاں ہمارے سفارش لے کر جائیں گے، یہ لوگ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، ہم ڈائریکٹ بات تو اللہ سے کر ہی نہیں سکتے۔ جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، پکارنے والا جب پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ کانسیپٹ مائنڈ میں رکھیں۔ اور آن دی ادر ہینڈ اگر ہم ہندو کے کانسیپٹ کو دیکھیں، وہ بھی تو یہی کہتا ہے، وہ یہ تھوڑی کہتا ہے کہ وہ جو بت جس کے آگے میں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوں وہی مجھے سب کچھ دے رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ بت جو ہیں وہ اللہ کے ہاں، خدا کے ہاں، جو ایسا خدا جو آسمان پر موجود ہے وہ مانتے ہیں اس بات کو، وہ کہتے ہیں یہ بت خدا کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، ہماری بات کو لے کر جاتے ہیں، ہماری سفارش کراتے ہیں، اور پھر جا کے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا سیم چیز نہیں ہے؟ مسلمان صرف نام کا مسلمان ہے، اس نے بھی اپنے اور اللہ کے درمیان ایک میسنجر بنا کے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کی بات اللہ تک پہنچاتا ہے۔ اور ہندو نے بھی ایک میسنجر بنایا ہوا ہے جو آپ کے میسیجز جا کے اللہ کو پہنچاتا ہے۔ تو دونوں میں فرق کیا رہ گیا؟ دونوں ہی مشرک ہو گئے نا، تو پھر صرف اور صرف نام کا ہی فرق ہے۔ تو پھر بھائی انہی کے گروہ میں شامل ہو جاؤ، مسلمانوں کو کیوں دھوکہ دیتے ہو، اللہ کو کیوں دھوکہ دیتے ہو، اسلام کو کیوں دھوکہ دیتے ہو؟ مسلمان کی اسلام کی بیس وحدانیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اگر آپ وحدانیت کے قائل نہیں ہیں، آپ کے عقائد کے اندر اللہ یکتا کے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے، تو انفارچونیٹلی آپ پھر اسلام کے دائرے میں نہیں ہیں، آپ مشرکین کے دائرے میں جا چکے ہیں جو اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک ٹھہراتا ہے۔
بلکہ علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، مثال کے طور پہ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کو جاب کی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے، 2 نفل حاجت کے پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے، یا اللہ تو میری مدد کر دے، تو ایسے ذریعے پیدا کر دے، تو ایسے بندوں کو میرے لیے بھیج دے جو میری مدد کر سکیں، تو پھر اللہ خود ایسے بندوں سے آپ کی مدد فرماتا ہے۔ یا پھر جب اللہ سے مانگنے کے بعد جب آپ بندے سے مانگتے ہیں، وہ بھی آپ کے مائنڈ میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ بندہ میری مدد کرے گا، آپ کے مائنڈ میں یہی ہوتا ہے کہ میں نے اللہ سے مدد مانگی اور اللہ اس بندے کو میرے لیے مسخر کر دے گا، اللہ اس بندے کو میرے لیے وسیلہ بنا دے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے۔ اگر آپ ڈائریکٹ کسی بندے کے اوپر سارا کا سارا منحصر ہو جائیں، انحصار کرنا شروع کر دیں، ساری ڈپینڈنسی آپ ایک بندے کے اوپر چھوڑ دیں کہ یہی بندہ مجھے جاب لگا کے دے گا، یہی بندہ مجھے پیسے دے گا، یہی بندہ مجھے رزق دے گا، یہی بندہ میرا مشکل کشا ہے، اور میری کسی بھی قسم کی پرابلم میں یہ بندہ جو ہے نا یہ میرا مسئلہ حل کر دے گا، یہ بھی شرک ہے۔ تو آپ دیکھ لیں جب یہ شرک ہے تو وہ بڑی بڑی چیزیں ہیں کہ یا غوث اعظم المدد، یا علی المدد، فلاں پیر المدد، تو کیا یہ شرک کی انتہا نہیں ہو جاتی؟ پھر یہاں پر اپنے بچوں کو بھی یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اگر ان کو بھی والدین سے کسی چیز کی ضرورت ہے، کوئی چیز چاہیے، تو وہ فوراً آ کے ماں باپ سے نہیں مانگیں، بلکہ سب سے پہلے اللہ کے آگے اپنا سوال رکھیں، اللہ کو بتائیں کہ یہ میری پرابلم ہے، یہ میری مجبوری ہے، یا اللہ تو میری مدد کر دے، ٹھیک ہے؟ پھر پیرنٹس کے پاس آئیں اور ان کو اپنا مسئلہ بتائیں، تو پھر دیکھیے گا کیسے پرابلم سالو ہوتی ہے۔ اکثر ہوتا ہے نا بہت ساری ٹائم میں آپ کی پیرنٹس بھی آپ کی بات نہیں مان رہے ہوتے، تو آپ اللہ سے مدد لیں اور اللہ تعالیٰ پھر آپ کی پیرنٹس کو آپ کے لیے وسیلہ بنائے گا، ان کے دلوں کو آپ کے لیے نرم کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کوئی عقیدہ، فکر اور سوچ درست نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ اپنی ذات کے بارے میں خود تعارف، پہچان اور بصیرت نہ عطا کر دے، حتیٰ کہ انبیاء کو بھی اللہ نے خود علم عطا کیا تھا۔